تو چلیں دوستو، آج کے اس دلچسپ ایکسپلینر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ہم کامیابی اور اپنے ہدف حاصل کرنے کے ایک انتہائی زبردست اور حیران کن فارمولے پر بات کریں گے۔ اکثر ہم اور آپ یہی سوچتے ہیں نا کہ کامیابی شاید صرف دن رات ایک کر کے سخت محنت کرنے سے ملتی ہے، لیکن آج ہم جس سورس مٹیریل کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں ایک بالکل نیا اور سچی بات ہے تھوڑا سا حیرت انگیز زاویہ دکھائے گا۔ تو سب سے پہلے ذرا اس بہت بڑے اور اہم سوال پر غور کرتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب بے شمار لوگ جو روزانہ کولیوں کے بیل کی طرح محنت کرتے ہیں تلاش کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ آخر جو کچھ بھی انسان چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کا وہ جادوئی یا حیرت انگیز فارمولا ہے کیا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسان کی توجہ کا مرکز رہا ہے، لیکن اس کا جواب اتنا سادہ ہے کہ شاید پہلی بار سن کر اس پر یقین کرنا تھوڑا مشکل لگے۔ اور وہ جواب یہ ہے، ذرا دل تھام کر سنیے گا، صرف مانگنا۔ جی ہاں، بالکل، محض یہ ایک چھوٹا سا لفظ۔ یہ بظاہر ایک بہت عام سی مگر حقیقتاً ایک غیر متوقع اور گہری بات ہے کہ کامیابی کا پورا راز اسی ایک طاقتور لفظ میں چھپا ہے۔ اب مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہوا میں کوئی خواہش کر دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بالکل واضح طور پر معلوم ہو کہ ہمیں دراصل چاہیے کیا۔ اس کے پیچھے ایک باقاعدہ مکمل نظام کام کرتا ہے۔ اس پورے کانسیپٹ کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمارا آج کا ایجنڈا کچھ یوں ہے۔ پہلا، مانگنے کا فن۔ دوسرا، وصول کرنے کے 3 اصول۔ تیسرا، مانگنے کے 2 طریقے۔ اور آخر میں 90 دن کا چیلنج۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، مانگنے کا فن، یا جسے ہم وہ گمشدہ فارمولا کہہ سکتے ہیں جو ہم میں سے اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں ان 2 مختلف رویوں کا موازنہ بڑا کمال کا ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو ہر روز بلا ناغہ سخت محنت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اپنے اہداف کو واضح کرنے والا کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تک نہیں ہوتا۔ ہم اسے ایک اچھا کارکن تو ضرور کہہ سکتے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ اصل کامیابی سے دوری رہتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جسے ہم اچھا مانگنے والا کہہ سکتے ہیں، جو بالکل واضح کرتا ہے کہ اسے زندگی سے کیا مطلوب ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ صرف اندھا دھند کام کرنا کافی نہیں، بلکہ یہ جاننا اور اسے واضح طور پر بیان کرنا بے حد ضروری ہے کہ اس ساری محنت کا اصل ہدف کیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، وصول کرنے کے 3 اصول، یعنی اس پورے فارمولے کے پیچھے کام کرنے والی میکانیات یا میکینکس۔ کامیابی کے اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے بس یہ 3 بنیادی اصول ایک روڈ میپ کی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ مانگنا ہی دراصل وصول کرنے کا آغاز ہے۔ دوسرا اصول، وصول کرنا ایک بالکل خودکار یعنی آٹومیٹک عمل ہے۔ اور تیسرا اصول، وصول کرنا ایک وسیع سمندر کی طرح ہے۔ اگر ہم ان تینوں نکات کو صحیح طرح سمجھ لینا تو ہم کامیابی کے اس پورے سسٹم کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ذرا پہلے اصول کی بات کرتے ہیں۔ مانگنے کا عمل دراصل ایک بہت ہی منفرد ذہنی پروسیس شروع کر دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ اس عمل کی جڑوں کا مطالعہ کرنے میں ہی الجھ کر رہ جاتے ہیں، یعنی وہ یہی سوچنے میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ دماغی مشینری آخر کام کیسے کرتی ہے۔ اس کے برعکس جو ذہین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بس بٹن دبائیں اور خودکار نتائج یعنی پھل سے لطف اندوز ہوں۔ ہمیں جڑوں کی فکر چھوڑ کر اپنا فوکس صرف پھل توڑنے پر رکھنا چاہیے۔ تو پھر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وصول کرنا ایک خودکار عمل ہے تو آخر مسئلہ کہاں ہے، ہم پھنسے کہاں ہوئے ہیں؟ دراصل وصول کرنا کبھی بھی ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں ہوتا، بلکہ مانگنے میں ناکامی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر ہمیں زندگی میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے صحیح طریقے سے مانگا ہی نہیں۔ اسی لیے تیسرے اصول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا اس شاندار اقتباس پر غور کریں۔ کامیابی کی کوئی کمی نہیں، یہ بالکل ایک سمندر کی طرح ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں پختہ کر لینی چاہیے کہ اس دنیا میں کامیابی کوئی محدود یا راشن کے حساب سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا ایک لامحدود خزانہ ہے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ کامیابی ایک سمندر کی طرح ہے، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ دراصل ہمارے اپنے برتن کے سائز کا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر کوئی شخص اس اتنے بڑے اور وسیع سمندر کے پاس صرف ایک چائے کا چمچ لے کر جائے گا تو وہ ان معمولی توقعات کے ساتھ اپنا مذاق ہی بنوائے گا نا، اور ایسی صورت میں ناکامی تو بالکل یقینی ہے۔
اس کے بجائے ہمیں ایک بڑی بالٹی لے کر یعنی پوری تیاری اور بڑی توقعات کے ساتھ اس سمندر کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ برتن جتنا بڑا ہوگا ہماری وصولی بھی اتنی ہی شاندار ہوگی۔ چلیں اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، مانگنے کے 2 طریقے، ذہانت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ تو اس فارمولے کو عملی جامہ پہنانے کے یعنی مانگنے کے 2 اہم پہلو ہیں، پہلا ذہانت اور دوسرا یقین۔ ذہانت کے ساتھ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل مخصوص تفصیلات طے کریں، مثال کے طور پر سائز کیا ہو، رنگ کیسا ہو اور کتنی مقدار چاہیے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے کے بجائے اپنے ہدف کو بالکل واضح طور پر بیان کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا چوڑا، کتنا اونچا اور کتنی جلدی چاہیے۔ اور دوسری طرف یقین کے ساتھ مانگنے کا مطلب ہے بالکل ایک معصوم بچے کی طرح یقین کرنا۔ ہم بڑوں کے اندر جو شک و شبہات اور خوف بھرے ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے اور اپنے ان منصوبوں پر بچوں جیسے ایک غیر متزلزل یقین کے ساتھ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کر جادو کرتی ہیں۔ اور جب ہم اتنی مخصوص اور ذہانت سے درخواستیں کرتے ہیں نا، تو یہ ہمارے ان تجریدی یا خیالی اہداف کو ایک طاقتور میگنیٹ میں بدل دیتی ہیں۔ یہ بالکل واضح طور پر بیان کی گئی خواہشات ہی ہوتی ہیں جو انسان کو پوری سرگرمی سے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ بات سیدھی سی ہے، ہدف جتنا واضح ہوگا اس کی کشش بھی اتنی ہی مضبوط اور زبردست ہوگی۔ اور اس سب کا نچوڑ اس بہترین اور طاقتور اقتباس میں موجود ہے، منصوبے بڑوں کی طرح بنائیں اور ان پر بچوں کی طرح یقین کریں۔ یہ جملہ دراصل زندگی بدل دینے والے اہداف کے تعین کے لیے درکار اس پرفیکٹ بیلنس کو واضح کرتا ہے، جہاں ایک طرف بالوں کی سی ٹھوس منصوبہ بندی ہو اور دوسری طرف بچوں جیسا کبھی نہ ٹوٹنے والا یقین۔ دونوں ہی چیزیں لازمی ہیں۔ اب آخر میں چوتھا اور ہمارا سب سے ایکشن والا حصہ، 90 دن کا چیلنج، یعنی اب اس نظریے کو عمل میں کیسے لایا جائے۔ 90 دن، جی ہاں، صرف 3 مہینے۔ دیکھا جائے تو اس تجربے کا دورانیہ کتنا مختصر ہے نا۔ کوئی بھی انسان اس فارمولے کو اپنی زندگی میں صرف 90 دن کے لیے آزما کر دیکھ سکتا ہے، اور اگر بالفرض یہ کام نہ بھی کرے تو بھائی اپنی پرانی عادات کی طرف واپس لوٹ جانا تو ہمیشہ ممکن ہے، اس میں تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر اس مختصر سے عرصے کی یہ چھوٹی سی کوشش آپ کی پوری زندگی بدل دے تو یہ صلاحیت اس میں موجود ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کبھی بھی صرف سوچتے رہنے والوں کی تعریف نہیں کرتی، بلکہ یہ ان لوگوں کی تعریف کرتی ہے جو عمل کرتے ہیں۔ فوری طور پر اور پورے یقین کے ساتھ کیا گیا عمل ہی دراصل وہ واحد چیز ہے جو واقعی کامیاب افراد کو باقی دنیا کی بھیڑ سے بالکل الگ اور ممتاز کر دیتا ہے۔ تو اس معلوماتی سفر کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم اور تھوڑا سا چبھنے والا سوال چھوڑے جا رہا ہوں، جو ہمیں واپس ہمارے اسی سمندر والے استعارے کی طرف لے جاتا ہے۔ آج کامیابی کے اس لامحدود سمندر میں آپ کس سائز کا برتن لے کر جا رہے ہیں؟ کیا اب بھی ہاتھ میں وہی پرانا چائے کا چمچ ہے یا آپ نے ایک بڑی بالٹی تیار کر لی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے خوابوں اور عزائم پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس ایکسپلینر کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ آپ کے لیے سوچ بچار کا ایک نیا راستہ کھولے گا۔